دوسری بات، ملک اس وقت بہت بڑے مصیبت سے گزر رہا ہے، لیکن المیہ لمحہ فکر یہ ہے، ایک فریق اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے، دوسری فریق کچھ کی بینچ پر بیٹھ کر اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے۔ قوم کے کروڑوں لوگ در بدر ہیں، اور اس ساری صورتحال علماء اسلام اور نظر اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کو لمحے فکر کہیں یا ہم سمجھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بحیثیت قوم، بحیثیت سیاست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج یہاں کارپور آمد استاد مکرم استاد القراء حضرت محمد علی صاحب رحمہ اللہ کی تعزیت کے لیے ہے۔ مجھے بہت پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن سیلاب اور دوسرے ایسے حوالے سامنے آئے کہ میں بر وقت حاضر نہیں ہو سکا۔ لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ حضرت قاری صاحب کی سرپرستی ہمیں اس وقت سے حاصل ہے جب میں ابھی ملتان میں اسکول پڑھتا تھا، اور حضرت قاری صاحب میرے والد صاحب کی دعوت پر جامعہ قاسم العلوم کے سالانہ جلسے میں تلاوت کرنے تشریف لاتے تھے۔ پھر وہ تعلق زندگی بھر انہوں نے نبھایا، ان کی دعاؤں سے ہم مستفید ہوتے رہے، اور آج یہ جو ادارہ بنایا ہے یہ ان کی ابتدائی ہوئی شمع، وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام کاوشوں کو جو ساری زندگی انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کی ہے ان کو قبول فرمائے، اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ ان کی صدقہ جاریہ فرمائے۔ ہماری دعائیں بھی رہیں گی، اور انشاءاللہ اس کو اسی طرح ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہوگی جس طرح حاصل میں رہی۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، جب سے سیلاب آیا ہے اور جب سے عوام سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم حد درجہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سیاسی اختلافات کی نظر نہ کریں، اور باوجود اس کے کہ ہم مکمل تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک آپ کے سوال کے زاویہ ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ اس وقت تمام جماعتیں وہ سیلاب میں عوام کی خدمت میں مصروف ہے۔ حکومت اپنے وسائل استعمال کر رہی ہے، باہر کی دنیا سے مدد طلب کر رہی ہے، اور یہ بات ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ تباہیاں اس پیمانے پر ہیں کہ ساری دنیا کے ممالک بھی مل کر پاکستان میں سیلاب کی ان تباہ کاریوں کا گزارا نہیں کر سکیں، لیکن تاہم جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن جہاں ایک پارٹی ہے جو روز جلسے کر کے وہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹا رہی ہیں، ان کے کہنے کے مطابق سیلاب اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، عوام ڈوب رہے ہیں یہ ان کا اس مسئلہ ہی نہیں ہے، الٹا جلسوں میں ان کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سیلاب آ گیا، آئندہ تمہاری زمینیں اچھا فیصلے کریں گے۔ اب آپ مجھے سندھ کی زمینیں بتائیں جہاں واٹر لاک ہو گیا، خدا جانے کب تک یہ پانی بیٹھے گا، جذب ہوگا، اور زمین اس قابل ہوگی کہ وہ دوبارہ آپ کو فصل دے سکے۔ ہمیں اپنے آنے والے نسلوں کی اور بچوں کے مستقبل کی فکر کرنی ہے، اور اس کے لیے سوچنا ہے کہ ان کی دوبارہ بحالی کے لیے کیا کیا جا سکے، اور ان تباہ کاریوں سے ہم کس طرح جان چھڑائیں گے، کس طرح ہم اس کا ازالہ کر سکیں گے۔ یہ اس وقت قوم کے لیے فکر مندی ہے۔ جو گزشتہ 3 سالوں 3.5 سالوں میں ملک کی معیشت کو اجاڑ دیا تھا عمران خان نے، اب ابھی تک ہم اس سے سنبھلے نہیں تھے کہ ایک قدرتی آفت آ گئی ہے، اب اس سے نمٹنا ظاہر ہے یہ قومی المیہ ہے، اور اس کو ہمیں قومی المیہ سے کی طرح لینا چاہیے، اور وہ ہے کہ جلسے پہ جلسے کر رہے ہیں، روزانہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، جذباتی اور آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں، اب قوم اس کے آئیڈیل باتوں کو سارا سال چکی ہے، پھر جب اس کا عملی وقت آیا تو اس کے عمل کو بھی دیکھ چکی ہے۔ آج وہ آزادی دلا رہے ہیں،
کبھی کہتے ہیں امریکہ سے آزادی دلاتا ہوں، کبھی کہتے ہیں رسول اللہ سے آزادی دلاتا ہوں، کبھی کہتا ہے اللہ سے آزادی دلاتا ہوں. کچھ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، نشے میں ہے، صحیح حالت میں ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سننے والے بڑے احمق قسم کے لوگ ملے ہیں کہ جو ان کے سامنے اچھلتی بھی ہے اور کودتی بھی ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس حوالے سے یقیناً ملک کو بحران سے نکالنا ایک بڑا چیلنج ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے میں نے یہاں لاڑکانہ کے بڑے جلسے میں کہا تھا کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ملک کو تباہ کیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ملک کو دوبارہ اٹھائیں گے کیسے، یہ چیلنج ہے. سو ظاہر ہے کہ ابھی تو 4 مہینے ہوئے ہیں اور 4 سال میں جس طرح ملک تباہ ہوا ہے اور پھر یہ جو ابھی آفت آ گئی ہے، تو اس حوالے سے ملک کو بچانا، عام آدمی کے مستقبل کو بچانا، ان کو اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے نکالنا، ان کو بحال کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ قومی مسئلہ ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ کسی قسم کا کوئی مذہبی اختلاف، سیاسی اختلاف ان دونوں میں نہ چھیڑے جائیں اور انسانی المیہ کے طور پر ہم نے تو اپنے صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں بھی آفر کی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. انسانیت کا مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ رہے ان لوگوں کو، پرواہ نہیں اس بات کی کہ عوام ڈوبے ہوئے ہیں، عوام تباہال ہیں اور پتہ نہیں کوئی تلوا گیلا کر کے شہیدوں میں اپنا نام مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی. آٹا 120 روپے کلو ہے، مہنگائی، پیٹرول پمپ گرائے جا رہے ہیں، فول انٹرسٹ کے نام پر عوام کو لوٹا جا رہا ہے. پی ٹی ایم حکومت عوام کو لکھ دینے میں ناکام رہی ہے. اس بارے میں کیا کہیں؟ حضرت کچھ وقت تو آپ کو یوں لگے گا، کچھ وقت یوں لگے گا کیونکہ بھوکا آدمی وہ انتظار نہیں کرتا. اگر آپ رات بھوکے ہیں تو میں اس سے کہوں کہ کل رات آپ کو کھانا ملے گا، آپ کہیں گے میں مذاق کر رہے ہو. تو لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے، لوگوں کی جو تقاضے ہیں بالکل صحیح ہیں، لیکن حکومت کے وسائل کیا ہیں، ان کی پالیسی کیا ہے، IMF کو کس طرح، اس ہاتھی کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے جس نے ہمیں گلے سے پکڑا ہوا ہے. روزانہ کوئی نئے شرائط لے آتا ہے. میرے ملک کے مدرسے کا مالک بھی وہ، میرے ملک کے قرآن کا مالک بھی وہ، میری تعلیم کا مالک بھی ہو، میری حکومت چلانے کا مالک بھی ہو، میری بیوروکریسی کا مالک بھی ہو، میری اسٹیبلشمنٹ کا مالک بھی ہو. یوں چلاؤ تو پھر ہم دیں گے، قرضہ وغیرہ نہیں دیں گے. اب اس قسم کی بین الاقوامی ادارے کہ جو آج ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح وہ عمران خان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھے، کیا اقوام متحدہ نے کوئی بات کی؟ نواز شریف 2 دفعہ 3 دفعہ اقتدار سے اٹھائے گئے، کبھی انہوں نے بات کی؟ جیلوں میں ڈالے گئے، کبھی انہوں نے کوئی بات کی؟ دن بھٹو شہید ہوئی، کبھی انہوں نے کوئی بات کی؟ آج اسرائیل کے چینل پر ان کے لیے تعریف، ان کے لیے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. آج اقوام متحدہ کے فورم پر یہ بیرونی ایجنٹ نہ ہوا؟ کس سے وہ نجات دلانا چاہتے ہیں؟ خود بیرونی ایجنٹ امریکہ میں کمپنی ہائر کر رہے ہیں لابنگ کے لیے، تاکہ امریکی حکومت، اب صرف جو بائیڈن ہے کہ جو اس کو وائٹ ہاؤس میں رسائی نہیں دے رہا ہے، اب اس کو کس طرح کور کرنا ہے، قابو کرنا ہے، یہی ان کی خواہش ہے. آج امریکی سفیر کے پاؤں پکڑ رہا ہے، ان کا جو نمائندہ ہے ان کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ میرے سے راضی ہو جاؤ. وہ آج کوشش کر رہا ہے پریزیڈنسی کو استعمال کرتے ہوئے کہ میں کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر سکوں. تو اندر سے تو اس کی یہ حالت ہے اور باہر بڑبڑ کر رہا ہے. وفاق کی سیاست پہ اپنی بات کی، ٹھیک ہے، ساری باتیں بجائیں. اب سندھ میں بھی کھڑے ہیں. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی تباہی بربادی کا سبب ہے. JUI کو سندھ کے لوگ متبادل سمجھ رہے تھے اور وفاق نے آپ کی پاکستان پارٹی سے اطاعت کے بعد ابھی جو لوگوں کی امیدیں تھیں وہ اس طرح ہے کہ بھئی اب یہ بھی مل گئے، کون کہاں جائے؟ دیکھیے، ہم تو مل گئے کا کیا مطلب ہے آپ کو؟ یعنی ہم زرداری صاحب کے خلاف جلسے شروع کر دیں اور ادھر لوگ ڈوبے ہوئے ہوں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پبلک تک پہنچیں اور سندھ میں جمعیت علماء اسلام سب سے زیادہ وہ عام آدمی تک پہنچی ہے. خشک راشن ہو، تیار کھانے ہوں، خیمے ہوں، جہاں تک ہوں، کشتیاں ہوں، لوگوں تک پہنچنا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اور لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس میں حکومت کے بھی فرائض ہیں، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو یہ سندھ کے عوام نے خود سوچنا ہے. اس حوالے سے وہ بیدار لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں
कि आने वाले मुस्तकबिल में उनका मुतबादिल कौन हो सकता है। ये जमहूरी मामला है और जमहूरी मामले में अवाम का हक होता है वो जो फैसला करेगी, लेकिन सैलाब को हम इन इख्तलाफात और बयानबाजी का सवाल है कि अभी इमरान खान ने कॉल दिए अपने कारकुनान को कि वो सड़कों पे निकले और इस हुकूमत के खिलाफ आप क्या ये समझते बिल्कुल हैं? वक्त है सड़कों पे निकलने का। लोग पानी में डूबे हुए हैं जबकि और वो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। मौलाना आर्मी चीफ का फैसला मौजूदा हुकूमत करेगी मैं या आपको नहीं आने वाली हुकूमत आपसे करेगी? कई कोशिशें उसने की। उनके जो यूथियां हैं ना जी, उनके तलवे जो है वो गर्म जमीन पर रखने के लिए मौलाना है साहब नई और आर्मी चीफ का इस्लामाबाद की जमीन गर्म है। वहाँ आएंगे तो उनको पता चलेगा कि वहाँ कैसे मौलाना साहब एक सवाल है। मौलाना साहब आखिरी सवाल का